الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہدہد پرندے کی خبر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی کے بارے میں دیکھا، اور اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تخت بلقیس کا معجزہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روحانی کمال کے بارے میں۔ ملکہ بلقیس حیران تھی۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آنے والے تحفوں کے رد کو سنا اور پھر جلالی اعلان کو بھی سن لیا کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کی سلطنت خاک میں ملا دی جائے گی، مگر وہ جلدی میں کوئی فیصلہ کرنے والی نہ تھی۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، سچائی کی طلب اس کے دل میں جاگ چکی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کھینچ رہی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس عظیم بادشاہ اور نبی سے جا کر ملاقات کرے گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ ملکہ بلقیس خود ان کے دربار میں آ رہی ہے، تو آپ نے اپنی مجلس میں اعلان فرمایا، یعنی تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت مجھے لا کر دے قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مسلمان ہو کر آئیں۔ یہ سوال عام سوال نہ تھا، یہ وہ چیلنج تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنات اور صاحب علم انسانوں کے سامنے رکھا۔ اس کے ذریعے وہ اللہ کے عظیم کمالات اور اپنے رب کی عطا کردہ طاقت کا ظہور چاہ رہے تھے۔ پہلے جنات کا سردار اٹھا اور بولا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا اور میں اس پر طاقتور اور امانت دار رہوں گا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اختتام سے پہلے وہ جن تخت کو یمن یعنی سبا سے بیت المقدس لا سکتا تھا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کسی فقط طاقت کے کمال کو نہیں بلکہ علم اور روحانیت کی بلندی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اور شخصیت کھڑی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں آپ کو وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دیتا ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک لمحے میں بغیر کسی شور، بغیر کسی پرواز یا بغیر کسی طاقت کے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر تھا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھی۔ یہ وہ علم تھا جو صرف اللہ کے قرب، اخلاص اور ولایت سے حاصل ہوتا ہے، وہ روحانی علم جو وقت، فاصلہ اور مادی وسائل کا محتاج نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ تھا، ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہ فخر، نہ غرور، نہ ریا، نہ دعویٰ، بلکہ عاجزی، تواضع اور شکر۔ ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر کامیابی کو رب کی عطا سمجھتا ہے، نہ کہ اپنی طاقت یا علم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی تخت کی ہیئت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی گئی کہ ملکہ کو دھوکہ دیا جائے، بلکہ یہ آزمائش تھی کہ کیا وہ دنیاوی ظاہری شان کو پہچانے گی یا اس کے دل میں حق کی روشنی پیدا ہو چکی ہے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے تخت کو دیکھ کر کہا، یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے۔
یہ جملہ اس کی دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ حیران تھی، بے یقینی اور یقین کی بیچ جھول رہی تھی، مگر حق کی روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے چمک رہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ وہاں ایک ایسا فرش تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی تھی۔ بلقیس جب فرش پر قدم رکھنے لگی تو اسے پانی سمجھ کر اپنی قمیص کو اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ نہیں، پانی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلقیس کے دل میں جھوٹے خداؤں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ جس قوم کی علم و فہم یہ ہے، اس کا خدا سورج یا ستارے نہیں ہو سکتے۔ بالآخر بلقیس نے وہ کلمات کہے جو اس کے دل کے سفر کو مکمل کر گئے، یعنی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آئی۔ یہ ایمان صرف زبانی اعلان نہ تھا، یہ ایک کافرہ ملکہ کے دل سے شرک کے پردے ہٹنے کا منظر تھا، حق کے سامنے سر جھک جانے کا لمحہ۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم غیب، جنات کی سخت محنت اور خدمت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاموش وفات، اور وہ حیران کن راز جسے جنات تک نہ جان سکے۔ جزاک اللہ۔